السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز۔ میں ہوں ظہیر احمد۔ مریم نواز شریف صاحب لندن چلی گئی ہیں، آرمی چیف صاحب بھی لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اور ان کی طرف سے بیان بھی آیا ہے کہ وہ نومبر میں ہر صورت میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز لائی صاحب لندن کیا کرنے گئے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو آج ایک تو خواجہ آصف صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور شروع کرتے ہیں ہم ذرا عطا تارڑ صاحب سے۔ عطا تارڑ صاحب نے آج بڑی لمبی چوڑی میڈیا ٹاک کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جتنے نیب کے قوانین ہیں ان میں سے سارے کے سارے زیادہ تر جو تھے پرویز خٹک کے کہنے کی وجہ سے، اور عمران خان کی حکومت اپنے وزراء کو بچانا چاہتی تھی، خود کو بچانا چاہتی تھی، اپنی کرپشن کو بچانا چاہتی تھی، اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے شک وار بتایا کہ یہ والے ترمیم بھی وہ لے کے آئے، یہ بھی وہ لے کے آئے، یہ بھی وہ لے کے آئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کی انہوں نے کہا جی ہم نے تو صرف 90 دن کی گرفتاری کا ڈالا، اور ہم نے 50 کروڑ سے کم والی، کیونکہ اس میں جورسڈکشن میں FIA بھی ہے، FBR بھی ہے، ECCP بھی ہے، تو ان کی کیا پھر کام رہ جائے گا اگر ہم نے 50 کروڑ سے نیچے والے کیس بھی نیب سے دلوانے ہیں یا کروانے ہیں۔ پھر مدت ملازمت کے اوپر بھی بات ہوئی نیب کے چیئرمین، وہ یہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو 3-4 ترامیم ہیں یہ ہم نے کی ہیں، اور باقی جتنی بھی ترامیم تھیں جن کو ہمارے ذمہ لگایا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری عمران خان صاحب نے کی۔ پہلے نمبر پہ تو عمران خان صاحب اور ان کے جو لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ بار بار بتاتے تھے کہ یہ 37 ترامیم ہیں، اس کی نتیجے میں NRO مانگتے ہیں یہ۔ تو اس وقت ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی تھی، کہ تردید نہیں آئی تھی اس ٹائم کی جو اپوزیشن تھی، جو آج کی حکومت ہے۔ دوسری بات، اگر عطا تارڑ صاحب کی بات کو درست مان لیا جائے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ملم جبہ میں اور پتنی پرویز خٹک کا اور فلانے کے کیس تھے، اس میں اس کی وجہ سے ترامیم ان کی مرضی کی گئی ہیں، تو جناب آپ کی حکومت تھی جو بل پاس کروایا آپ نے، وہاں پہ جو ترمیم کروائی تھی اس وقت تو PTI کی حکومت اسمبلی کے اندر تھی ہی نہیں، پارلیمان کے اندر تھی ہی نہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی ہمدردی تھی کہ آپ لوگ ان کے پاس کیے ہوئے قانون جو بقول آپ کے ان کو فائدہ دے رہے تھے، تو آپ ان کو پاس کرتے، آپ ان ترامیم کے اوپر عمل کرتے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی اعتراض تھا، اگر بقول آپ کے یہ سچ ہے کہ انہوں نے کی ہیں، اگر آپ کو اعتراض تھا کہ یہ تو ان کا فائدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جس طرح آج آپ نے کہا کہ ہمارے تو سارے کیسز ہو چکے تھے، ہمارے اوپر تو یہ بھی ہو چکا تھا، تو اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ تو پاس ہی نہ کرواتے۔ آپ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ کوئی پستول کے اس پہ نال رکھی تھی اس پہ کہ آپ کرتے؟ آپ کہتے کہ یہ تو ان کے فائدے کی ہے، اس ترمیم کو تو ہم کرواتے نہیں۔ جو زبان یا جو الزام آج PTI لگا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی فیور کی ہے، اپنے پسند کے قانون لے کے آئے، اپنے آپ کو NRO دیا، آپ تو الٹا ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ آپ نے یہ پاس کروائی ترمیم؟ میرا تو یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اس وقت پاس کروائی جس وقت وہ اسمبلی میں بھی نہیں ہے۔ آپ اتنے ان کے خیال رکھنے والے بن گئے تھے کہ ان کے مفادات کی آپ حفاظت کر رہے تھے۔ تو یہ تو خود ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے وہ ترامیم کیوں پاس کروائیں جن کے اوپر آپ کو لگ رہا تھا کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ٹاک کی ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں۔ اس میں انہوں نے بار بار اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ ایک چیز انہوں نے کی ہے، ابھی تک یہ کہتے آ رہے تھے، ہر کوئی یہ کہتا آ رہا تھا، ایون اگر سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب پڑھیں تو اس میں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہو وہ آرام سے بن جانا چاہیے۔ جس وقت انہیں پرویز مشرف وغیرہ کے اوپر اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا بقول ان کے، تو انہوں نے کہا کہ سینئر موسٹ کو میں نے اس ٹائم نظر انداز کیا تھا۔ آج انہوں نے بڑی نئی بات کی، اور بڑی ٹائمنگ ہے۔ آج سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ وہ یہ تھا کہ جتنے بھی ان 5 سے بڑھ کے بھی جتنے 3 اسٹار جنرل ہیں وہ سارے اس دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، ان 5 سے بڑھ کے، یعنی کہ کہاں آپ کے لیڈر کہہ رہے تھے اور آپ خود کہہ رہے تھے کہ جو سینئر موسٹ ہے یا سینئر موسٹ میں 2-3 ہیں یا 5 ہیں وہ بن جانے چاہیے۔ آج آپ نے 2-3 کو سائڈ پہ کر کے 5 کو بھی سائڈ پہ کر کے خواجہ آصف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جتنے بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، تو یہ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ناظرین آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جب عمران خان کے پروگرام میں یہ آفر آئی تھی کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ توسیع لے لیں، آج اگرچہ ان کی طرف سے آ گیا کہ وہ نومبر میں ریٹائر ہوں گے، یہ والا رد عمل بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، بہت باتیں ہو رہی تھی،
تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ دیکھنے میں کچھ ہے، اندر سے کچھ اور ہے. تو یہ جو آفر تھی، یہ اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی، میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ جو آصف زرداری یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے وی لاگز بھی کیے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو تو سیٹ دے دی جائے، لیکن اس وقت کوئی رد عمل نہیں آیا. اس کے بعد کافی عرصے تک کوئی رد عمل نہیں آیا اس کے اوپر، کیونکہ یہ اتنی بڑی باتیں ہو رہی تھی. اور پھر کچھ چینلز کے اوپر بھی آگے کچھ تجزیہ کاروں نے بھی باتیں شروع کر دی تھی کہ جب توسیع کی باتیں ہو رہی تھی، ایک بہت پہلے ایک آیا تھا جس وقت آئی ایس پی آر نے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے مدت پوری کریں گے اور اس کے بعد وہ توسیع نہیں لیں گے اور ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن بیچ میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس ٹائم سے اس طرح کا کوئی رد عمل نہیں آیا تھا جو آج آیا ہے، اور جو کلیئر اور واضح الفاظ میں آیا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اب جس وقت عمران خان صاحب نے کامران خان کے پروگرام میں آ کے کہا، تو اس کے بعد جو راستے تھے دونوں طرف کے، میں نے اس دن اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ آفر جو ہے، آفر راستہ کھولنے کے لیے نہیں ہے. مبینہ طور پر یہ آفر جو ہے راستہ بند کرنے کے لیے ہے کہ اگر کوئی اور سوچ رہا ہے تو اگر کوئی سوچ رہا ہے اس معاملے پہ تو وہ اپنی سوچ کو بند کر دے. اور اسی طرح ایک اور جنرل صاحب کا بھی نام آ رہا تھا جن کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی قریب آ رہی ہے، جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کو اتنے زیادہ پسند نہیں ہے. اب صرف اور صرف وہ نام آنا شروع ہو گیا، اور ساتھ میں خواجہ آصف صاحب کی یہ والی موومنٹ ہے جو آج انہوں نے کی ہے کہ باقی سارے بھی اس میں دوڑ میں شامل ہوتے ہیں. شاید یہ گراؤنڈ بنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ویسے بھی ایک بلف بھی ہو سکتا ہے. دوسرا، پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے لنڈن گئے ہیں. وہ حکومت بچانے کے لیے لنڈن کیسے گئے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں وہ نواز شریف صاحب کو ملنے گئے ہیں یا کہیں کس کو ملنے گئے ہیں. تو یہ مبینہ طور پر کیونکہ جو ہیں نیوٹرلز، وہ ان کی واپسی جو ہے وہ لنڈن سے ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے بالکل کلیئر اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے، ہم اس طرح کی کوئی اس میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو اگر بقول ان کے جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ منت ترلے کر کے عمران خان صاحب ملے ہیں، تو اگر نیوٹرل کے اوپر بالکل قائم رہا جائے اور سیاست میں بالکل بات نہ کی جائے کہ ہم سیاست کے اندر ہم مداخلت کریں گے، تو پھر یہ ملاقات بھی نہیں کی جانی چاہیے تھی. اگر یہ واقعی درست ہے کہ ایک بندہ منت اور ترلے کر لے، تو دوسرا اگر خود کو نیوٹرل بھی کہہ رہا تھا، خود کو اپنے آپ کو ڈسٹنس، آج بھی انہوں نے کہا کہ ڈسٹنس کیا ہے، تو اس میں پھر ان کو ملنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سیاسی ہی معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے، سارا کچھ سیاست ہی ڈسکس ہوئی ہوگی، اس کو کوئی نام دے دیں آپ. دوسرا ایک چیز جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ، یہ تو سرجری وہیں پہ ہوتی ہیں، سارا کچھ وہیں پہ ہوتا ہے، یہاں تو پاکستان کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آج وہ یاسمین راشد صاحبہ نے پنجابی میں بڑی انہوں نے چوٹیں کروائی کہ میں کینسر سروائیور ہوں اور پتہ نہیں سارے علاج یہاں پہ ہوئے ہیں، میں تو کبھی نہیں گئی باہر. اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، لیکن بہرحال ان کی 3 سال انہوں نے ویٹ کیا، 4 سال کہ جانا ہے اور وہیں سے وہ سرجری ہونی ہے. وہ جو نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ کی جو پکڑنا ہے، وہ بھی ڈاکٹر عدنان کے بقول لنڈن سے پکڑا جا سکتا تھا اور کہیں سے نہیں پکڑا جا سکتا. ان کا بھی وہیں پہ علاج ہونا ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ حکومتیں کرتے نہیں. تو شرمندہ ہونے والی بات ہے. اچھا، دوسرا خواجہ جو اپنا ڈان نے آج ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے، اس کی میں آخری 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں. بڑا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گا یہ ایڈیٹوریل لازمی پڑھیے گا. اس کا ٹائٹل ہے مور دین اکنامکس. ایک سیکنڈ، یہ اس کی آخری جو لائن ہے اکنامکس کی حوالے سے اگر دیکھا جائے، یہ کہہ رہے ہیں بالکل اینڈ پہ، یہ پڑھیے گا لازمی، جو ڈالر اور ڈار کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی آپس کے اختلافات ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل اینڈ پہ آخری جو پڑھ رہا ہے، دا پی ایم ایل این ہیز میڈ اے رسکی ویجر if Mr. Dar failed to stabilize the economy and reduce inflation, it will hurt the party's electoral chance. کہ اگر وہ اکانومی کو اسٹیبلائز نہیں کر پاتے تو وہ پارٹی کا جو چانس ہے الیکشن جیتنے کا، ظاہر مہنگائی ہوگی، اسی طرح سارا کچھ ہوگا، تو پھر لوگ تو ان کے خلاف ہوں گے، تو وہ چانس کم ہو جائے گا. ایک انہوں نے یہ لکھا ہے لائن، اس لائن کے اندر سارا کچھ انہوں نے سمو دیا ہے. It will
hurt the party's electoral chances, and if he succeed in creating an illusion, غور کریے گا, if یعنی ڈار صاحب succeed in creating an illusion for prosperity through market interventions, یعنی ایک illusion قائم کرتے ہیں, یعنی کہ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کچھ اور ہی دنیا کی اس میں چلے گئے ہیں, یا ڈالر کے, جس طرح مفتاح صاحب خود کہتے تھے کہ انہوں نے کاسمیٹک طریقے سے انہوں نے ڈالر کو مضبوط رکھا, کمزور رکھا اور روپے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی پچھلے دور میں. تو انہوں نے لکھا, انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سکسیڈ ہو جاتے ہیں ایسی ایلوژن قائم کرنے میں, یعنی دھوکہ ایک جسے کہنا چاہیے, پراسپیرٹی تھرو مارکیٹ انٹرونشن اینڈ لوز فزیکل پالیسیز, اٹ ول بی ہارمفل فار لانگ ٹرم اکنامک سسٹینیبلٹی. تو اس ایلوژن اور اس دھوکے کے بدلے میں وہ ایک نقصان دہ جو ہے, ایک جو اکانومی کے لیے جو سسٹین کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. جس طرح خود اب اس کی مثال ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے 3-4 پہ پیٹرول سستا کیا تھا, تو پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ یہ پیٹرول کیوں سستا کیا, آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں, ہمارے لیے پرابلم کر دی انہوں نے جاتے جاتے. تو اگر اس قسم کی کوئی ایلوژن کرتے ہیں جس کا یہی والا نتیجہ نکلے گا جو بقول آپ کے عمران خان صاحب نے کیا تھا, اور پھر آپ نے معاہدے بھی کیے ہوئے تھے, ابھی بھی مفتاح صاحب نے سارے معاہدے کیے ہوئے ہیں, یہ کس اس میں کہہ رہے ہیں, کل تو لگے ہوئے تھے بڑے ڈار صاحب کہ میں ڈیل کروں گا آئی ایم ایف کو, میں کروں گا, لیکن یہ جو انہوں نے اینڈ پہ لکھا یہ ہے یہی ہے. کیونکہ بلومبرگ کی رپورٹس اٹھا لیں اور ایشیا جو جتنے بھی معیشت کو سمجھنے والے پیپرز ہیں ان پہ اٹھا لیں, اور جو معیشت دان ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیں, زیادہ تر کا, جس میں ثاقب شیرانی صاحب بھی ہیں, خرم حسین صاحب بھی ہیں, اشفاق حسن صاحب, زیادہ تر کا ماننا یہ ہے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب بھی ہیں کہ یہ جو ڈار کی جو پالیسی ہے یہ ملک کی اکانومی کے لیے لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہو سکتی ہے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.